الیکشن کمیشن میں چودھری عبدالستار کی طرف سے جمع کروائی گئی درخواست کے بعد ایک تفتیشی ٹیم سب سے پہلے سلطان نگر پہنچی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس کا سیاسی حریف عبدالحق قتل کے مقدمے میں گرفتار ہے، اس لیے اس کی انتخابی اہلیت کا جائزہ لیا جائے۔ اسی سلسلے میں ٹیم گاؤں میں مختلف افراد سے معلومات لینے اور حالات کا جائزہ لینے آئی تھی۔ بظاہر یہ ایک قانونی کارروائی تھی، مگر گاؤں کے باشعور لوگ جانتے تھے کہ یہ محض قانون کا تقاضا نہیں، سیاست کی بساط پر چلی گئی ایک سوچی سمجھی چال بھی ہو سکتی ہے۔ صبح کے وقت جب سرکاری گاڑیاں سلطان نگر کی حدود میں داخل ہوئیں تو گاؤں میں ہلکی سی بے چینی پھیل گئی۔ قافلہ سیدھا چودھری عبدالستار کی حویلی کے سامنے جا کر رکا۔ نوکر چاکر فوراً دروازے کی طرف لپکے اور کچھ ہی دیر میں ٹیم کو بڑے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ قالین صاف تھے، پردے درست تھے اور میز پر پانی اور چائے فوراً رکھ دی گئی۔ ہر چیز ترتیب میں تھی، جیسے یہ آمد اچانک نہیں بلکہ متوقع ہو۔ ٹیم کے حویلی پہنچتے ہی گاؤں میں بھی غیر معمولی ہلچل مچ گئی۔ چوک، مسجد کے باہر اور دکانوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے حلقے بنے ہوئے تھے، سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ کوئی کہتا اب دیکھنا کیا ہوتا ہے، کوئی جواب دیتا فیصلہ اوپر سے ہوگا۔ فضا میں بے یقینی تیر رہی تھی۔ ادھر حویلی کے صحن میں چودھری آصف بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس نے کئی بار اپنے کارندے کو اندر بھیج کر چودھری عبدالستار کو اطلاع دینے کی کوشش کی، مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا کہ چودھری صاحب فون پر مصروف ہیں۔ یہ اس کا تیسرا چکر تھا۔ تیسری بار بھی وہی جواب سن کر آصف جھنجھلا اٹھا اور آخرکار خود اندر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وہ تیز قدموں سے ہال کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا، اسی لمحے چودھری عبدالستار فون رکھ کر واپس مڑ رہا تھا۔ آصف قریب آتے ہی جلدی سے بولا، پاپا جی، ادھر الیکشن کمیشن والے حویلی پہنچ چکے ہیں اور آپ ہیں کہ اتنی دیر سے فون پر مصروف ہیں۔ عبدالستار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور پرسکون لہجے میں بولا، پریشان نہ ہو آصف، ان کی آمد کی اطلاع مجھے پہلے ہی سے تھی، بلکہ وہ میری ہی درخواست پر یہاں آئے ہیں۔ یہ سن کر آصف کے چہرے پر کچھ اطمینان آیا۔ پھر کچھ لمحے توقف کے بعد اس نے سوال کیا، لیکن پاپا، ایسا کون سا ضروری فون تھا جس میں آپ نے اتنی دیر لگا دی؟ آپ عام طور پر اتنی لمبی بات تو کسی سے بھی نہیں کرتے۔ چودھری عبدالستار ہنس پڑا، ارے وہ کاشف کا فون تھا، ولایت سے۔ حالیہ ہنگاموں کی گرما گرم خبریں سن کر بہت پرجوش ہو گیا ہے۔ 2 دن پہلے اس کے امتحان ختم ہو گئے ہیں، کہہ رہا تھا کل سلطان نگر آ جائے گا۔ کیا؟ آصف چونکا، کیا وہ واقعی پاکستان آ رہا ہے؟ ہاں، عبدالستار نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں تو اسے روک رہا تھا، مگر تم تو جانتے ہی ہو اپنے بھائی کو، جو ٹھان لے کر کے رہتا ہے، بہت ضدی ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے عبدالستار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، جیسے آنے والے کھیل کا ایک اور مہرہ اپنی جگہ پر آ رہا ہو۔ لیکن پاپا، آصف نے احتجاج کرنا چاہا۔ آنے دو اسے، عبدالستار نے بات کاٹتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں وہ بھی سیاست کے داؤ پیچ سیکھے اور اپنے باپ کو الیکشن جیتتے ہوئے دیکھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر غرور بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ آصف نے بھی خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر آصف نے دھیرے سے پوچھا، پاپا، کیا واقعی عبدالحق ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائے گا؟ عبدالستار نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، سیاست میں بیٹا سچ سے زیادہ اہم وقت اور موقع ہوتا ہے، باقی کام حالات خود کر دیتے ہیں۔ اسی لمحے ایک کارندہ اندر آیا، چودھری صاحب، ٹیم انتظار کر رہی ہے۔ عبدالستار نے کوٹ درست کیا، دستار کو ہلکا سا سنوارا اور پرسکون انداز میں باہر بڑھ گیا۔ آصف اس کے پیچھے تھا۔ برآمدے میں چودھری کے کچھ کارندے اور کچھ گاؤں والے خاموش کھڑے تھے۔ جب عبدالستار اپنے کپڑے درست کرتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو ٹیم کے افسران نوٹس اور فائلیں پہلے ہی تیار کیے بیٹھے تھے۔ ہر طرف رسمی سنجیدگی، سرکاری وقار اور کاغذوں کی ہلکی سی سرسراہٹ موجود تھی۔ عبدالستار نے ایک ایک افسر سے مصافحہ کیا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ آصف پیچھے کھڑا رہا۔ ٹیم کے سربراہ نے فائل کھولتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ کی درخواست کے سلسلے میں آئے ہیں۔ آپ نے سنگین نکات اٹھائے ہیں، ہم ان کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالستار نے نہایت نپے تلے لہجے میں جواب دیا، میں نے صرف وہی بات لکھی ہے جو حقیقت ہے۔ اگر کوئی امیدوار قتل جیسے مقدمے میں گرفتار ہو تو عوام کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ ایک افسر نے سوال کیا،
آپ نے مقامی حالات اور گواہوں کا ذکر کیا ہے۔ عبدالستار نے فوراً ایک فائل آگے سرکائی۔ تمام بیانات درج ہیں، تاریخیں، نام اور حالات کی تفصیل بھی۔ دوسرے افسر نے پوچھا، سرکاری دستاویز؟ یہ پولیس رپورٹ کی کاپی ہے۔ ہر جواب تیار تھا، ہر کاغذ اپنی جگہ موجود تھا۔ آصف خاموش کھڑا باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سیاست صرف نعرے نہیں، ترتیب، صبر اور وقت کا کھیل بھی ہے۔ ٹیم کے سربراہ نے قلم رکھتے ہوئے کہا، ہم مزید تحقیق کریں گے، گاؤں کے دوسرے افراد سے بھی ملیں گے، رپورٹ قانون کے مطابق تیار ہوگی۔ عبدالستار نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ میرا بھی یہی مطالبہ ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ ہو، مگر اس کے لہجے میں غیر محسوس اعتماد تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ بساط کس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی دوران ایک کارندہ آ کر بولا، چودھری صاحب، باہر کچھ گاؤں والے بھی ٹیم سے ملنا چاہتے ہیں۔ افسر نے کہا، ٹھیک ہے، انہیں ایک ایک کر کے اندر بھیج دیں۔ چند مقامی افراد اندر آئے، انہوں نے مختصر بیانات دیے اور حالات بتائے۔ افسران خاموشی سے سب کچھ نوٹ کرتے رہے، جبکہ عبدالستار ہر سوال کا ناپتولہ جواب دے رہا تھا۔ ملاقات ختم ہونے لگی تو ٹیم کے سربراہ نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، ہم گاؤں کا مزید جائزہ لیں گے اور دوسرے لوگوں سے بھی بات کریں گے، اس کے بعد اپنی رپورٹ تیار کریں گے۔ ٹیم کے سربراہ نے یہ بھی کہا، ہم حق نگر بھی جائیں گے، وہاں کے عوام اور مقامی افراد سے بھی بات کرنا ضروری ہے۔ عبدالستار نے ہلکا سا سر ہلایا، جی، آپ کو مکمل اختیار ہے۔ عبدالستار کے لہجے میں اعتماد تھا، مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک چھپی ہوئی بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ٹیم جب باہر نکلی تو حویلی کے صحن میں خاموشی پھیل گئی۔ حویلی سے نکلتے ہی الیکشن کمیشن کی ٹیم سیدھی گاڑیوں کی طرف بڑھی۔ دروازے کے باہر کھڑے لوگ قریب آ گئے، مگر سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں فاصلے پر روک دیا۔ ٹیم کے سربراہ نے مختصر سا اشارہ کیا اور گاڑیاں پہلے سلطان نگر کے مرکزی چوک کی طرف روانہ ہو گئیں۔ دروازے کے باہر کھڑے لوگ ان کی گاڑیوں کو جاتے دیکھتے رہے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ رپورٹ میں کیا لکھا جائے گا، مگر سب کو احساس تھا کہ یہ آمد محض رسمی نہیں تھی، کہیں نہ کہیں ایک نیا موڑ تیار ہو رہا تھا۔ سلطان نگر کے چوک میں پہلے ہی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ چند دکاندار اپنی اپنی دکانوں کے سامنے سنجیدہ کھڑے تھے، کچھ لوگ فاصلے پر جمع تھے، مگر ماحول میں ایک محتاط خاموشی تھی۔ ٹیم کے افسران نے مختصر سی میز لگوائی اور لوگوں کو ایک ایک کر کے بلانا شروع کیا۔ سبھی لوگوں نے نپے تلے الفاظ میں جوابات دیے۔ ان سب کے بیانات تقریباً ایک جیسے تھے، الفاظ مختلف تھے مگر مفہوم ایک سا۔ افسران خاموشی سے سب کچھ نوٹ کرتے رہے۔ سلطان نگر میں لوگوں کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد قافلہ وہاں سے روانہ ہوا اور اس بار گاڑیاں حق نگر کے مرکزی چوک میں آ کر رکیں۔ یہاں بھی چوک میں پہلے ہی لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ کچھ دکاندار اپنی دکانوں کے سامنے کھڑے تھے، کچھ نوجوان دور کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ماحول میں دباؤ بھی تھا اور بے چینی بھی۔ ٹیم کے افسران نے یہاں بھی ایک چھوٹی سی میز لگوائی اور مقامی لوگوں کو ایک ایک کر کے بلانا شروع کیا۔ کوئی محتاط تھا، کوئی بے خوف۔ پہلے ایک بزرگ کسان آئے، انہوں نے گاؤں کے حالات بیان کیے اور کہا، الیکشن کی وجہ سے ماحول ضرور گرم ہے، مگر زیادہ تر لوگ عبدالحق کو دیانتدار سمجھتے ہیں۔ پھر ایک دکاندار آیا، بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے، مگر اصل جھگڑا سیاست کا ہے، جرم کا نہیں۔ ایک اور بولا، دونوں گروہوں کے حامیوں میں بحث و تکرار معمول بن چکی ہے، کبھی کبھار تلخی بھی ہو جاتی ہے۔ افسران کے سوال مختصر تھے، لہجہ غیر جانبدار، ان کے قلم مسلسل چلتے رہے۔ دوسری طرف تحصیل جیل میں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ عبدالحق اپنی بیرک میں بیٹھا تھا۔ صبح کی گنتی ختم ہو چکی تھی اور قیدی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ قیدی باہر سے آنے والی ہلچل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک قیدی نے عبدالحق کی طرف آ کر آہستہ سے کہا، سن رہے ہو؟ گاؤں میں الیکشن کمیشن کی ٹیم پہنچی ہے، پہلے سلطان نگر گئی تھی، اب حق نگر میں بیانات لے رہی ہے، لگتا ہے بڑی چھان بین ہو رہی ہے۔ عبدالحق نے خاموشی سے سر ہلایا، نہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی نہ بے صبری۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، مگر زیادہ تفصیل اسے قیدیوں کے ذریعے ہی مل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی بیرک کے دروازے پر آیا اور چند قیدیوں کے نام پکارے۔ جاتے جاتے اس نے عبدالحق کی طرف دیکھ کر کہا، تمہارے گاؤں میں آج خوب ہلچل ہے، الیکشن کمیشن والے کافی سوال جواب کر رہے ہیں۔ عبدالحق نے خاموشی سے مسکرا کر چھت کی طرف دیکھا، جیسے فیصلہ زمین پر نہیں کہیں اور ہونا ہو۔ پھر عبدالحق نے صرف اتنا کہا، جو حق ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ پھر وہ ایک طرف جا کر جائے نماز پر بیٹھ گیا۔
جبکہ چند قیدی اس کے قریب آ کر گاؤں کی باتیں کرنے لگے۔ اس دوران میں ٹیم نے حق نگر میں مختلف جگہوں کا دورہ مکمل کیا۔ اسکول ٹیچر، دکاندار اور دیگر مقامی لوگ باری باری بیان دینے آئے۔ کچھ نے الیکشن کے دوران کشیدگی کا ذکر کیا، کچھ نے حالیہ جھگڑوں اور تنازعات کا۔ افسران خاموشی سے نوٹ لیتے رہے۔ شام ہونے تک ٹیم واپسی کے لیے تیار ہو گئی۔ سب کچھ نوٹ ہو چکا تھا اور افسران اپنی فائلیں بند کر کے گاڑیوں کی طرف نکل گئے۔ گلیاں آہستہ آہستہ خالی ہونے لگیں۔ گاڑیاں واپس مڑیں تو دونوں گاؤں میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ سلطان نگر کی حویلی میں عبدالستار گہری سوچ میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ حق نگر کے گھروں میں لوگ چیمگوئیاں کر رہے تھے۔ فیصلہ ابھی نہیں آیا تھا، مگر سب جانتے تھے کہ آنے والے دن صرف ایک امیدوار کا نہیں، پورے علاقے کی سیاست کا رخ متعین کریں گے۔ تفتیشی ٹیم کے جانے کے اگلے ہی دن کاشف چودھری سلطان نگر پہنچا۔ اس کا استقبال بڑے پرجوش انداز میں کیا گیا۔ ہر طرف خوشی اور ہلچل تھی۔ دوسری طرف الیکشن کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری تھیں۔ چودھری عبدالستار کے جلسے جلوس جاری تھے اور وہ لوگوں سے وعدے و عہد کر رہا تھا۔ جب سے عبدالحق جیل گیا تھا، عبدالستار کی سرگرمیوں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ آصف چودھری بھی چپ نہیں بیٹھا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ جلسے جلوسوں میں شامل رہا اور ہر جگہ اس کی مدد کرتا رہا۔ کاشف چودھری نے بھی آنے کے بعد سے ریسٹ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ چودھری اور آصف چودھری کے ساتھ جلسے جلوسوں میں مشغول ہو گیا تھا۔ کاشف چودھری نے آتے ہی کچھ نئے منصوبے بھی بنانا شروع کر دیے تھے۔ وہ عبدالحق کے جیل میں ہونے سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ عبدالحق کو پھانسی ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن عبدالستار کے اس بارے میں کچھ اور ہی عزائم تھے۔ بہرحال کاشف اپنے باپ کی سوچ سے متفق ہونا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ وہ تو بس ایک ایسے موقع کی تاک میں تھا جس کے لیے وہ پہلے بھی ایک بار کارروائی کر چکا تھا۔ بس اب اسے صحیح وقت آنے کا انتظار تھا۔ کاشف چودھری کے آنے کی خوشی میں اور عبدالحق کے جیل جانے کی خوشی میں چودھری نے چند روز بعد اپنے فارم ہاؤس پر ایک بڑی پارٹی رکھی۔ اس میں اس نے اپنے قریبی دوستوں اور ڈی آئی جی صاحب کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا تھا۔ یہ محفل فل عیاشی اور خوشیوں بھری ہونے والی تھی۔ جیل کی بیرک میں عبدالحق اپنے کونے میں جائے نماز پر ہاتھ میں تسبیح تھامے بیٹھا تھا۔ وہ بالکل پرسکون تھا، جیسے دنیا کی ساری ہلچل اس سے کوسوں دور ہو۔ کچھ دنوں سے اس کا معمول بن چکا تھا کہ نماز کے بعد وہ اپنے ساتھی قیدیوں کو مختصر درس دیتا۔ اس کی نرمی، ٹھہراؤ اور دانائی سے متاثر ہو کر سخت مزاج اور خطرناک سمجھے جانے والے قیدی بھی خاموشی سے آ کر اس کے گرد بیٹھ جاتے اور دل لگا کر سنتے۔ آج بھی وہ تسبیح کے دانے آہستہ آہستہ پھیر رہا تھا۔ قیدی اس کے گرد دائرہ بنائے بیٹھے تھے۔ عبدالحق حق اور سچ کی بات کر رہا تھا، کبھی قرآن کا حوالہ دیتا، کبھی حدیث کا۔ وہ بولا، شیخ صالح الفیضان حافظ اللہ فرماتے ہیں، انسان کو ہمیشہ اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ فتنہ کبھی بھی انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ پھر اس نے قرآن کی سورہ ابراہیم کی آیت 35 اور 36 کی وضاحت کی۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لیجئے، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ قیدی ہمتن گوش تھے، کچھ کی آنکھوں میں نمی تھی، کچھ اپنے ماضی کو یاد کر رہے تھے۔ سخت دل لوگ بھی آج خاموش بیٹھے تھے۔ اس دوران میں بیرک کے دروازے کے قریب کھڑا ایک پولیس افسر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ غور کر رہا تھا کہ یہ شخص جس پر قتل کا الزام ہے کس طرح درس و تدریس کے ذریعے قیدیوں کے دل بدل رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح رہتی ہے اور چہرے پر ایسا سکون جیسے حالات نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ اسی دوران ایک سپاہی دروازے پر آیا اور چند قیدیوں کے نام پکارے۔ جاتے جاتے اس نے عبدالحق کی طرف دیکھ کر کہا، مسٹر عبدالحق، آپ کی بھی ملاقات آئی ہے۔ عبدالحق نے سکون سے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد زبیر ایک اہلکار کے ساتھ جیل کی سلاخوں کے باہر نمودار ہوا۔ اس کے قدم مضبوط تھے مگر چہرے پر فکر کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ عبدالحق نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، زبیر بھائی، کیا خبر ہے؟ زبیر نے دھیمی آواز میں کہا، کاکا، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ عبدالستار نے الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی ہے کہ آپ کو نااہل قرار دیا جائے۔ ٹیم گاؤں میں بھی تفتیش کے لیے آئی تھی۔ عبدالحق نے جواب دیا، ہاں زبیر بھائی، مجھ تک خبریں پہنچ چکی ہیں۔ پھر زبیر نے ٹیم کی ساری کارروائی تفصیل سے عبدالحق کے گوش گزار کر دی۔ عبدالحق تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے بولا، میں جانتا تھا چودھری اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ ہر ممکن چال چلنے کی کوشش کرے گا۔ زبیر نے قدرے جھجک کر کہا، کاکا، مجھے خدشہ ہے کہ یہ صرف نااہلی تک محدود نہیں رہے گا۔
وہ چاہتا ہے کہ آپ مکمل طور پر انتخاب سے باہر ہو جائیں۔ عبدالحق نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز میں عجب ٹھہراؤ تھا۔ زبیر بھائی، سچ کا راستہ ہمیشہ آزمائشوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہمیں اس کی ہر چال کا جواب صبر اور حکمت سے دینا ہوگا۔ جلد بازی نہیں کرنی، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے۔ اتنے میں ایک حوالدار نے آ کر آواز دی، ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ زبیر نے ایک نظر عبدالحق کو دیکھا، پھر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ عبدالحق دوبارہ اپنے کونے میں آ کر بیٹھ گیا۔ قیدی پھر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ تسبیح کے دانے ایک بار پھر گردش کرنے لگے۔ درس کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو گیا۔ عبدالحق کے چہرے پر وہی پہلے سا سکون تھا، اور دروازے کے پاس کھڑا پولیس افسر خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے دل میں بھی کوئی تبدیلی جنم لے رہی ہو۔ لیکن عبدالحق اس بات سے بے خبر تھا کہ کوئی اسے بہت غور سے نوٹ کر رہا ہے۔ 2 دن بعد زبیر پھر جیل پہنچا، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اماں، زرینہ اور ارجمند بھی تھیں۔ کافی منت سماجت کے بعد انہیں عبدالحق سے ملنے کی اجازت دے دی گئی۔ زبیر آگے بڑھا اور عبدالحق کو آواز دی، کاکا۔ خواتین چونکہ برقعے میں تھیں، لہٰذا پہلی نظر میں عبدالحق انہیں پہچان نہ پایا، اور وہ تھوڑے فاصلے پر بھی کھڑی تھیں، اس لیے اس نے فوری طور پر ان پر توجہ نہیں دی۔ زبیر نے کہا، دیکھیں کاکا، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ عبدالحق نے ادھر ادھر نظریں گھمائی، مگر فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اچانک ایک روتی ہوئی برقع پوش خاتون کی آواز آئی، پتر عبدالحق۔ اچانک اس خاتون نے اپنا نقاب بھی الٹ دیا۔ وہ اس کی اماں تھیں۔ عبدالحق کے چہرے پر حیرت اور بے چینی کے تاثرات پھیل گئے، اور وہ اچانک اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اماں، آپ کیوں آئی ہیں یہاں؟ میں اکیلی نہیں آئی ہوں پتر، میرے ساتھ زرینہ اور ارجمند بھی ہیں۔ اس نے ایک طرف کھڑی 2 نقاب پوش عورتوں کی طرف اشارہ کیا۔ عبدالحق نے سوال طلب اور بے چین نظروں سے زبیر کی طرف دیکھا۔ زبیر اچانک گڑبڑا گیا اور بولا، کاکا، میں تو ان کو منع کر رہا تھا، لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ مجھے مجبوراً ان کو لانا پڑا۔ لیکن زبیر بھائی، آپ بھی جانتے ہیں، اور اماں آپ کو بھی پتا ہے، یہ جگہ آپ کے قابل نہیں ہے، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ حمیدہ نے روتے ہوئے کہا، کیسے نہ آتی پتر، تجھے ہفتہ ہو گیا جیل میں بند کیے۔ خدا غارت کرے اس عبدالستار کو، میرے بے قصور بیٹے کو یوں حوالات میں بند کرا دیا ہے۔ ہم نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ وقت بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے دلوں کو ایک پل کا سکون نہیں ہے۔ اور ارجمند نے تو رو رو کر اپنا حال برا کر رکھا ہے۔ نور الحق الگ پوچھتا رہتا ہے کہ اس کے بابا کہاں ہیں۔ لوگ الگ آ کر سوال کرتے رہتے ہیں، کیا جواب دوں میں سب کو؟ عبدالحق نے روتی بلکتی اماں کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اماں، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے اپنی عرضی اس کے سامنے رکھ دی ہے، وہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور میں جلد ہی آپ لوگوں کے درمیان دوبارہ ہوں گا۔ تو ہمیں تسلیاں دے رہا ہے، لیکن اس دل کا کیا کریں؟ اس چودھری نگوڑے نے تجھ پر قتل کا کیس کروا دیا ہے، وہ تجھے پھانسی چڑھانا چاہتا ہے۔ خدا اس کو برباد کرے، اس کا کیا اس کے آگے آئے۔ اماں جھولی اٹھا کر چودھری کو بددعائیں دینے لگیں۔ عبدالحق نے اچانک سے حمیدہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں اماں، آپ بددعا نہ کریں، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ تو اس کے سامنے آ کر ہی رہے گا، لیکن آپ کے منہ سے یوں کسی کے لیے بددعائیں اچھی نہیں لگتی۔ اسی اثنا میں زرینہ تڑپ کر روتی ہوئی آگے بڑھی، بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ اور کیا کریں ہمیں بھی شوق نہیں ہے بددعائیں دینے کا، لیکن چودھری نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد اسے دعائیں دینے سے تو رہے۔ عبدالحق نے محبت سے زرینہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن ارجمند بدستور 3-4 قدم پیچھے ہی کھڑی رہی۔ وہ ابھی تک عبدالحق سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ایک ڈر اور خوف بھی تھا، کیونکہ جیل آنے سے پہلے عبدالحق ارجمند سے ناراض تھا اور اس سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ اب وہ آگے آنے اور بات کرنے سے جھجک رہی تھی۔ جب سے وہ لوگ جیل آئے تھے، عبدالحق نے بھی ایک مرتبہ بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس بات نے اس کے حوصلے کو بالکل ہی توڑ کر رکھ دیا تھا، لہٰذا وہ دور کھڑی بس آنسو بہاتی رہی۔ کچھ دیر زرینہ اور اماں یوں ہی عبدالحق کو تھامے کھڑی رہیں، اسے حق نگر کے، گھر کے اور آگے پیچھے کے حالات و واقعات سے آگاہ کرتی رہیں۔ زبیر خاموشی سے ہاتھ باندھے ایک طرف کھڑا رہا۔ اتنی دیر میں ایک پولیس کانسٹیبل آگے بڑھا اور بولا، بس جی، آپ کی ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، جلدی کرو۔ زبیر آگے بڑھا اور بولا، اماں چلیں۔ حمیدہ اپنے دوپٹے سے اپنی ناک اور آنکھیں صاف کرتی ہوئی
اور عبدالحق کو دعائیں دیتی ہوئی واپس مڑی۔ اس کے پیچھے زرینہ بھی عبدالحق کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر اور اس کا ہاتھ چوم کر حمیدہ کے پیچھے ہی واپس مڑ لی۔ بس ارجمند چند لمحات کھڑی عبدالحق کو دیکھتی رہی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی بار عبدالحق نے نظر اٹھا کر ارجمند کی طرف دیکھا، لیکن جیسے ہی دونوں کی نظریں ملی، ارجمند نے اپنی آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں جھکا لی اور تیزی سے حمیدہ کے پیچھے واپس چل پڑی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ اسے پیچھے سے عبدالحق کی آواز سنائی دی، ارجمند۔ ارجمند ٹھٹک کر رک گئی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کی سماعت نے دھوکہ کھایا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے ایسے لگا جیسے زمین اور آسمان کی گردش رک گئی ہو، لیکن پھر اس نے سوچا عبدالحق اسے کیسے پکار سکتا تھا۔ لیکن جب دوبارہ اسے عبدالحق کی آواز سنائی دی تو اس نے پلٹ کر بے اختیار عبدالحق کی طرف دیکھا۔ عبدالحق اسی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ گویا ہوا، اتنی ناراض ہو مجھ سے، یہاں تک آنے کے بعد بھی مجھ سے میرا حال احوال نہیں پوچھا تم نے؟ یہ بھی نہیں پوچھا تم نے کہ آغا جی اتنے دن آپ نے جیل میں گزار دیے ہمارے بغیر، کیا آپ کو ہماری یاد نہیں آئی؟ ارجمند کچھ لمحے بت بنی اسے کھڑی دیکھتی رہی، پھر قریب آ کر اس نے جیل کی سلاخوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور لرزتی آواز میں بولی، آغا جی۔ وہ ابھی بس اتنا ہی بول پائی تھی کہ عبدالحق نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور بولا، ارجمند مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، تم پر شک کیا، میں نے بس ان ظاہری ثبوتوں اور واقعات پر یقین کیا، لیکن تم پر نہیں کیا۔ میں نے ایک بار بھی تمہیں صفائی دینے کا موقع نہیں دیا، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ۔ عبدالحق جب تک بولتا رہا، ارجمند نفی میں سر ہلاتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ بولتے بولتے اچانک عبدالحق نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے اور بولا، مجھے معاف کر دو ارجمند، مجھے معاف کر دو۔ ارجمند نے تڑپ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نہیں آغا جی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں ٹھیک کر رہا ہوں ارجمند، آج مجھے بولنے دو، میں نے تمہارے ساتھ کبھی انصاف نہیں کیا، حالانکہ تم میں ہر وہ خوبی ہے جو شاذ و نادر ہی کسی ایک شخص میں اکٹھی پائی جاتی ہوں۔ تم نے ہمیشہ میری عزت کی، میرا خیال رکھا، میری ہر بات مانی، حتیٰ کہ میرے لیے میرے کہنے پر اپنے حقوق سے بھی دستبردار ہو گئیں۔ تم مجھ سے بہت بہتر کی حقدار تھی ارجمند۔ تم نہ صرف ایک اچھی بیوی ہو بلکہ ایک بہت اچھی ماں بھی ہو۔ تم نے نور الحق کی بہت اچھی تربیت کی اور کر رہی ہو۔ ہاں، آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ تم میں کوئی کمی نہیں ہے، تم ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے بہت خوبصورت ہو۔ اگر کوئی کمی ہے بھی تو وہ مجھ میں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا سے اس حالت میں جاؤں کہ تم اور نور الحق مجھ سے ناراض ہو۔ اس دوران میں ارجمند اسے بار بار بولنے سے روکتی رہی، لیکن عبدالحق بولتا ہی گیا، ارجمند میں اگر بنا معافی مانگے ہی پھانسی چڑھ گیا تو مرنے کے بعد بھی مجھے چین نہیں آئے گا۔ نہیں آغا جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اتنی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، وہ کوئی نہ کوئی حل اور راہ ضرور نکالے گا۔ آپ کو بھی یوں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عبدالحق بولا، نہیں ارجمند، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اللہ سے تو معافی مانگ کر اس کو راضی کر سکتا ہوں، اور شاید اللہ مجھے معاف بھی کر دے اپنی مہربانی سے، لیکن جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی وہ بھی میری عرضی نہیں سنے گا۔ مجھے موت کا خوف نہیں ہے ارجمند، لیکن میں اس حالت میں مرنا نہیں چاہتا کہ میرے بیوی بچے مجھ سے ناراض ہوں اور لوگوں کی نظروں میں میں ایک قاتل اور کرپٹ انسان ہوں، اور اسی حالت میں میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو بھی عتاب مجھ پر آ رہے ہیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ میں نے تم پر تہمت لگائی، تمہارے جیسی پاکیزہ اور معصوم عورت کے کردار پر انگلی اٹھائی۔ اب اس کی جتنی بھی مجھے سزا ملے وہ کم ہے۔ بس تم مجھے معاف کر دو ارجمند، ایک بار اپنے منہ سے کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کیا تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ اتنی دیر میں کانسٹیبل نے دوبارہ آواز لگائی، بس کرو بی بی، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ارجمند جلدی سے بولی، آغا جی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ میں تو خود آپ سے شرمندہ ہوں۔ اگر میں آپ سے اتنا بڑا سچ نہ چھپاتی تو اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی کہ میں نے اتنی بڑی بات آپ سے چھپائی، معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے۔ میں تو آپ سے ناراض ہوں ہی نہیں، لیکن آپ کی تسلی کے لیے میں پھر بھی آپ کو کہتی ہوں
کہ میں نے آپ کو سچے دل سے معاف کیا، آپ بھی مجھے سچے دل سے معاف کر دیجئے گا آقا جی، پلیز۔ یہ کہہ کر ارجمند کی آنکھوں سے 2 آنسو مزید ٹپکے۔ اس نے نظریں اٹھا کر عبدالحق کی طرف دیکھا، وہ بھی نہ جانے کب سے خاموش آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا۔ اس نے ارجمند کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے اور بولا، تم بہت اچھی ہو ارجمند، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ بس اب مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر عبدالحق نے اس کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ ارجمند نے جلدی سے اپنے آنسو خشک کیے۔ کچھ لمحے عبدالحق کی طرف یاس آمیز نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر پلٹ پڑی۔ کچھ دور اسے زرینہ اور اماں زبیر کے ساتھ جاتی ہوئی دکھائی دی، وہ بھی تیز تیز قدموں سے ان کے پیچھے چل دی۔ عبدالحق محبت اور اطمینان سے دور جاتی ہوئی ارجمند کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ حمیدہ، ارجمند اور زرینہ عبدالحق سے جیل میں ملاقات کر کے زبیر کے ہمراہ واپس لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی کا ایک ٹائر پنکچر ہو گیا اور زبیر نے ٹائر چینج کرنے کے لیے گاڑی کنارے پر کھڑی کر دی۔ اماں تو خیر گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہیں، لیکن زرینہ اور ارجمند گاڑی سے باہر نکل کر زبیر کی مدد کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے نقاب بھی الٹ رکھے تھے۔ آج کل الیکشن کی وجہ سے ہر طرف چھوٹے چھوٹے جلسے جلوس جاری تھے۔ اسی اثنا میں ایک جیپ ان کے پاس سے گزری اور کچھ آگے جا کر رک گئی، پھر اس جیپ نے ریورس مارا اور زبیر کے بالکل پاس آ کر رک گئی۔ زبیر نے نظریں اٹھا کر جیپ میں بیٹھے افراد کی طرف دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر چودھری کا کارندہ بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ کاشف چودھری کو بیٹھا دیکھ کر زبیر چونک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ کاشف چودھری آج کل ملک سے باہر ہوتا ہے، لیکن اس وقت اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے دل میں نفرت اور غصے کی ایک لہر اٹھی۔ پھر کاشف چودھری جیپ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور اس جگہ آ کر کھڑا ہو گیا جہاں زرینہ اور ارجمند کھڑی تھیں۔ وہ چہرے پر مسکان سجائے بڑے رسمی انداز میں بولا، کیا آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیں۔ ارجمند کی نظریں بلا ارادہ چودھری کاشف کی طرف اٹھ گئیں۔ چودھری کاشف چہرے پر ہوس بھری مسکان سجائے ارجمند ہی کو گھور رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنی نظریں نیچے جھکا لی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی اس نے زرینہ کو بھی اندر گھسیٹ لیا۔ وہ چودھری کاشف کو جانتی تو نہیں تھی، لیکن اس کی نظریں اس کو یہ بات سمجھانے کے لیے کافی تھیں کہ سامنے کھڑا ہوا شخص کسی اچھے کردار کا مالک نہیں ہے، اور اگلے ہی لمحے اس کے اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی جب زبیر نے اس کو چھوٹے چودھری کے نام سے مخاطب کیا اور بولا، بہت شکریہ چھوٹے چودھری صاحب، ہمیں اپنا بوجھ خود اٹھانے کی عادت ہے، مدد کے لیے ہم دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ زبیر کی یہ طنزیہ بات سن کر کاشف چودھری نے اپنے کندھے اچکائے اور بولا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں نے تو ازراہ ہمدردی آپ سے پوچھ لیا تھا، کیونکہ آپ کے ساتھ خواتین بھی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر مانی خیز نظروں سے گاڑی میں بیٹھی ارجمند کی طرف دیکھا۔ زبیر کے تن بدن میں آگ لگ گئی، لیکن اس نے بامشکل خود پر قابو پایا، کیونکہ ایک تو حالات پہلے ہی آج کل ان کے حق میں نہیں تھے، دوسرا وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ خواتین بھی تھیں، لہٰذا وہ لڑائی جھگڑے کو طول دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس دوران میں وہ گاڑی کا ٹائر بھی بدل چکا تھا، لہٰذا وہ کاشف چودھری کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا اور جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ان کے آگے بڑھنے کے بعد چودھری کاشف نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور گنگناتا ہوا واپس اپنی جیپ میں جا بیٹھا۔ اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں کے پیچھے وہ ارجمند کے خوبرو چہرے کا تصور کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ عبدالحق پر قتل کا مقدمہ قائم تھا۔ اس کو گرفتاری کے اگلے روز میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جہاں سے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر تحصیل جیل بھیج دیا گیا۔ اب 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اگلی پیشی کا دن قریب تھا۔ اس وقت وہ حوالات کی سلاخوں کے پیچھے جائے نماز پر کھڑا نماز ادا کر رہا تھا۔ بیرک کے باہر ڈیوٹی پر موجود ایک پولیس افسر کچھ فاصلے پر کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ شروع میں یہ محض معمول کی نگرانی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کی توجہ عبدالحق کے انداز عبادت پر جم گئی۔ نماز ختم ہو گئی، مگر عبدالحق وہیں بیٹھا رہا۔ جائے نماز بدستور بچھا ہوا تھا، تسبیح اس کے ہاتھوں میں تھی اور سر جھکا ہوا، آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ بیرک کے اندر ہلکی سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس شور شرابے والی دنیا سے کٹ کر کسی اور ہی عالم میں ہو۔ 5 منٹ، 10 منٹ، پھر اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا۔ عبدالحق کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ پولیس افسر کے دل میں ہلکی سی تشویش پیدا ہوئی۔ اس نے سلاخوں کے قریب آ کر اندر جھانکا۔
دل میں ایک عجیب سا خیال ابھرا، کہیں ایسا تو نہیں کہ پھانسی چڑھنے سے پہلے ہی اس کی روح نکل گئی ہو۔ وہ چند لمحے اور ٹھہرا، ابھی وہ اسے آواز دینے یا سلاخیں ہلا کر متوجہ کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک عبدالحق کے کندھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، پھر اس نے دونوں ہاتھ آہستہ سے اوپر اٹھا دیے۔ اب پولیس افسر کو سمجھ میں آیا کہ وہ دعا میں مصروف تھا۔ عبدالحق کے ہونٹ ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، جیسے کسی سے آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور آنکھیں کھول دیں۔ اس کی نگاہوں میں نہ گھبراہٹ تھی نہ پریشانی، بس ایک گہرا سکون تھا۔ اسی دوران راہداری میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک کانسٹیبل تیزی سے آیا اور پولیس افسر کے قریب آ کر بولا، سر، ڈی آئی جی صاحب دورے پر پہنچ گئے ہیں، سپرنٹینڈنٹ صاحب نے سب افسران کو بلایا ہے۔ پولیس افسر چونک کر سیدھا ہوا، اس نے اپنی کیپ سر پر درست کی، وردی کے بٹن سنبھالے اور ایک نظر پھر عبدالحق کی طرف ڈالی۔ عبدالحق اب خاموشی سے تسبیح لپیٹ کر ایک طرف رکھ رہا تھا۔ افسر نے بغیر کچھ کہے قدم موڑے اور راہداری کی طرف بڑھ گیا، جہاں اسے ڈی آئی جی کے استقبال کے لیے حاضر ہونا تھا۔ بیرک کے اندر عبدالحق خاموشی سے بیٹھا تھا اور باہر ہلچل شروع ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے کا سکون بدستور قائم تھا۔ راہداری میں تیزی سے چلتے ہوئے بھی پولیس افسر کا ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا۔ ڈی آئی جی کے دورے کی تیاری اپنی جگہ، مگر اس کے دل میں عبدالحق کی تصویر بار بار ابھر رہی تھی، وہی جھکا ہوا سر، بند آنکھیں اور عجیب سا سکون۔ اس نے اپنی پوری ملازمت میں طرح طرح کے ملزم دیکھے تھے، کچھ چیختے تھے، کچھ سفارشیں ڈھونڈتے تھے، کچھ ہر وقت بے چینی میں ٹہلتے رہتے تھے، مگر یہ شخص مختلف تھا۔ اس پر قتل کا مقدمہ تھا اور ممکنہ سزا بھی معمولی نہیں تھی، پھر بھی اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ اضطراب۔ افسر نے دل ہی دل میں سوچا، یا تو یہ شخص بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہے، یا پھر واقعی اسے اپنے رب پر حد سے زیادہ یقین ہے۔ ڈی آئی جی کا قافلہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ سلامی، رسمی گفتگو اور فائلوں کی جانچ پڑتال جاری تھی، مگر افسر کی توجہ بار بار منتشر ہو جاتی۔ اسے یاد آیا، جب وہ سلاخوں کے پاس کھڑا تھا تو ایک لمحے کے لیے اسے واقعی لگا تھا کہ عبدالحق کی سانس رک گئی ہے، لیکن وہ تو دعا میں مشغول تھا۔ اگر یہ مجرم ہے بھی تو عجیب مجرم ہے، اس کے ذہن میں خیال آیا، اور اگر بے قصور ہوا تو؟ یہ خیال آتے ہی وہ چونک گیا۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا۔ ایک سرکاری افسر کے لیے اس طرح کے جذبات مناسب نہیں ہوتے۔ قانون کاغذ پر لکھی ہوئی شہادتوں سے چلتا ہے، چہروں کے سکون سے نہیں۔ مگر اس کا دل اپنی جگہ دلیل دے رہا تھا۔ اسے یاد آیا، گزشتہ چند دنوں میں عبدالحق نے کبھی شکایت نہیں کی، نہ کسی سے بدتمیزی کی، نہ کسی رعایت کا مطالبہ کیا۔ دوسرے قیدی بھی اس کے بارے میں احترام سے بات کرتے تھے۔ افسر نے ایک گہرا سانس لیا۔ دیکھتے ہیں، وقت خود بتا دے گا کہ سچ کیا ہے۔ ڈی آئی جی اب مختلف بیرکوں کا معائنہ کرنے جا رہے تھے۔ افسر سیدھا کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی ٹوپی درست کی اور قدم آگے بڑھا دیے، لیکن اس کے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی اب بھی باقی تھی۔ ڈی آئی جی کا قافلہ ایک ایک بیرک کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل ساتھ ساتھ فائل کھولے کھڑا تھا اور مختصر رپورٹ دے رہا تھا۔ ماحول رسمی تھا، ہر افسر سیدھا کھڑا تھا اور ہر سپاہی چوکس۔ چند قدم آگے بڑھ کر وہ اسی بیرک کے سامنے آ رکے جہاں عبدالحق قید تھا۔ سلاخوں کے پیچھے وہ اب بھی جائے نماز پر بیٹھا تھا، تسبیح اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے سر اٹھا کر باہر دیکھا تو سامنے اعلیٰ افسران کو پایا، مگر اس کے چہرے پر نہ گھبراہٹ آئی نہ کوئی خاص رد عمل۔ اس نے خاموشی سے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ ڈی آئی جی نے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ سر، عبدالحق قتل کے مقدمے میں زیر حراست ہے، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، کیس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ ڈی آئی جی نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں کرتا؟ نہیں سر، بالکل خاموش طبیعت ہے، نہ شکایت نہ جھگڑا، زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتا ہے۔ وہی پولیس افسر جو پہلے اسے دیکھ رہا تھا، ایک طرف کھڑا سب سن رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے معلوم نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس لمحے کی کوئی خاص اہمیت ہو۔ ڈی آئی جی نے سلاخوں کے قریب آ کر براہ راست عبدالحق سے سوال کیا، تمہارا کیس چل رہا ہے، کوئی شکایت ہے جیل انتظامیہ سے؟ عبدالحق نے سب پاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا، نہیں جناب، یہاں جو بھی ہے اللہ کی مرضی سے ہے۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ڈی آئی جی نے سر ہلایا اور آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ قافلہ اگلی بیرک کی طرف روانہ ہو گیا۔ راہداری خالی ہونے لگی تو وہ پولیس افسر چند سیکنڈ مزید وہیں کھڑا رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے عبدالحق کی باتیں سیدھا اس کے دل تک پہنچی ہوں۔ اس نے خود کو سنبھالا
دوبارہ ٹوپی درست کی اور ڈیوٹی پر واپس متوجہ ہو گیا، مگر اس کے ذہن میں ایک سوال اب بھی گردش کر رہا تھا۔ کیا یہ خاموشی کسی گہرے راز کی علامت ہے، یا پھر سچ واقعی اتنا ہی سادہ ہے جتنا اس شخص کے چہرے پر دکھائی دیتا ہے؟ ڈی آئی جی چند قدم آگے بڑھ کر اچانک رکے۔ انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کو اشارے سے قریب بلایا۔ راہداری میں باقی افسر قدرے فاصلے پر ٹھہر گئے۔ اس قیدی پر خاص نظر رکھنا، ڈی آئی جی نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا۔ ہر ملاقات، ہر سرگرمی، سب کا ریکارڈ ہو۔ مجھے روزانہ رپورٹ چاہیے۔ سپرنٹینڈنٹ نے فوراً سر ہلایا۔ جی سر۔ وہ پولیس افسر جو شروع سے عبدالحق کو دیکھ رہا تھا، یہ جملے سن کر چونکا۔ حکم رسمی انداز میں دیا گیا تھا، مگر لہجے میں غیر معمولی سختی تھی، جیسے معاملہ محض ایک قیدی کا نہیں، کچھ اور بھی ہو۔ ڈی آئی جی نے چلتے چلتے ایک اور بات کہی۔ باہر کے حالات آپ جانتے ہیں، کسی قسم کی ڈھیل برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ راہداری خالی ہوئی تو اس افسر کے ذہن میں ایک پرانا منظر تازہ ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ چند دن پہلے جب عبدالحق کو اس جیل میں منتقل کیا گیا تھا تو غیر معمولی تیزی دکھائی گئی تھی۔ کاغذات اوپر سے آئے تھے اور ہدایت بھی۔ جیل کے عملے میں دبے لفظوں میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ ڈی آئی جی کا چودھری عبدالستار سے پرانا تعلق ہے۔ سرکاری طور پر کچھ ثابت نہیں تھا، مگر دونوں کو کئی تقریبات میں ایک ساتھ دیکھا گیا تھا۔ سیاسی حلقوں میں بھی ان کی قربت کا ذکر رہتا تھا، اور یہی عبدالستار تھا جس کی درخواست اور دباؤ کے بعد عبدالحق پر قتل کا مقدمہ قائم ہوا تھا۔ افسر نے ایک لمحے کو سلاخوں کے پیچھے کھڑے عبدالحق کی طرف دیکھا۔ وہ اب دوبارہ اپنے کونے میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل پہلے کی طرح پرسکون تھا۔ افسر کے دل میں ایک بے نام سا سوال ابھر آیا۔ کیا یہ سب محض قانون کی کارروائی ہے، یا کہیں طاقت کے رشتے سچ پر بھاری تو نہیں پڑ رہے؟ آج گھر میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ صحن میں سنگ مرمر کے فرش پر نفیس دری بچھا دی گئی تھی، جہاں حق نگر کی بہت سی خواتین پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد گھر کی خواتین بھی خاموشی سے آ کر صحن میں بچھی دری پر بیٹھ گئیں۔ سب کے چہروں پر فکر تھی، مگر شور نہیں تھا۔ یہ ماتم کا نہیں، انتظار کا ماحول تھا۔ ارجمند ہلکے رنگ کے باوقار لباس میں سر ڈھانپے سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی سی تھکن تھی، مگر چہرے پر کمزوری نہیں۔ اس کی نشست میں اب بھی گھر کی عزت قائم تھی۔ تھوڑی دیر بعد حمیدہ نے صحن میں پھیلی خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، بیٹیوں، آج کوئی شکوہ نہیں کرنا، بس دعا کرنی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سچا منصف ہے۔ سب نے خاموشی سے ہاتھ اٹھا لیے۔ ارجمند کی آواز سب سے پہلے بلند ہوئی، دھیمی مگر صاف۔ یا رب، اگر آغا جی بے قصور ہیں تو انہیں سرخرو کر دے، ان کی عزت کی حفاظت فرما۔ جو ان کے خلاف چالیں چل رہے ہیں انہیں خود اپنی چال میں گرفتار کر دے۔ آمین، ایک ساتھ کئی آوازیں ابھریں۔ حمیدہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، یا اللہ، سچ کو غالب کر دے اور ہمارے بچے کو فتنے سے بچا لے۔ صحن کی فضا میں عجیب سا ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ کوئی رونا نہیں تھا، کوئی چیخ نہیں تھی، صرف یقین تھا۔ ارجمند نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس نے صحن کی دیواروں پر نظر ڈالی، جیسے خود کو یاد دلا رہی ہو کہ یہ گھر ابھی قائم ہے اور قائم رہے گا۔ آغا جی ضرور واپس آئیں گے، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں دعا کے ساتھ ایک مضبوط یقین بھی تھا۔ آج رات چودھری عبدالستار کا فارم ہاؤس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، جہاں ایک پرائیویٹ پارٹی منعقد تھی۔ یہ پارٹی چودھری عبدالستار کے اپنے قریبی دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ترتیب دی گئی تھی، جس میں کاشف چودھری کے پاکستان آنے کی خوشی اور عبدالحق کے جیل جانے کی خوشی بھی شامل تھی۔ اسی تقریب میں ڈی آئی جی صاحب بھی بطور مہمان خصوصی مدعو تھے۔ یہی وہ موقع تھا جہاں جیل میں ڈی آئی جی صاحب کے ذہن میں ابھرنے والی تمام باتیں، منصوبہ بندی اور اسکیمز پر بات چیت ہونا تھی۔ فارم ہاؤس کے بڑے دروازے کھلے تھے اور اندر روشنیوں کا اہتمام اس طرح تھا جیسے کسی معزز مہمان کا استقبال کیا جا رہا ہو۔ ڈی آئی جی اور چودھری عبدالستار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، چہرے پر محتاط مسکراہٹ اور مصنوعی ادب۔ چودھری عبدالستار نے ہاتھ بڑھایا۔ آئیے سر، خوش آمدید۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کی درخواست تھی چودھری صاحب، معاملہ سنجیدہ ہے، آنا تو بنتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان الفاظ کم تھے، اشارے زیادہ۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی دروازہ آہستگی سے بند کر دیا گیا۔ باہر کھڑے محافظ فاصلے پر ہٹ گئے۔ چودھری نے چائے پیش کی، مگر ڈی آئی جی نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وقت کم ہے چودھری صاحب، سیدھی بات کیجیے۔
چودھری کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک آئی. سر، عبدالحق کوئی عام آدمی نہیں ہے. سیاست میں آ کر وہ ماحول خراب کر رہا تھا، لوگوں کو بھڑکا رہا تھا. قتل کا مقدمہ تو آپ جانتے ہی ہیں، گواہ بھی موجود ہیں. ڈی آئی جی نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی. گواہ یا تیار کیے گئے گواہ؟ ڈی آئی جی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکان تھی. کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی پھیل گئی. چودھری ہلکا سا مسکرایا. سر، سیاست میں سچ اور ضرورت دونوں الگ چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں علاقے کا امن دیکھنا ہوتا ہے. ڈی آئی جی نے میز پر انگلیاں بجائیں. اور آپ چاہتے کیا ہیں؟ چودھری اب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. بس اتنا کہ کیس کمزور نہ ہو، ضمانت نہ ہو، الیکشن تک وہ باہر نہ آئے، باقی قانون اپنا کام خود کر لے گا. یہ جملہ سادہ تھا مگر اس کے پیچھے پوری منصوبہ بندی چھپی ہوئی تھی. ڈی آئی جی نے گہری نظر سے اسے دیکھا. آپ جانتے ہیں میں سیدھا آدمی نہیں ہوں، اس میں میرا کیا فائدہ؟ چودھری کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا، جیسے وہ یہی سوال سننے کا منتظر ہو. سر، آپ کی ریٹائرمنٹ قریب ہے. اسلام آباد میں جو تقرری زیر غور ہے اس میں میرا بھی کچھ اثر ہے، اور کچھ اور بھی انتظام ہو سکتا ہے. کمرے کی فضا بھاری ہو گئی. ڈی آئی جی نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا. باہر اندھیرا پھیل رہا تھا. عبدالحق خطرناک آدمی نہیں لگتا، اس نے دھیرے سے کہا. لیکن خطرہ ہمیشہ بندوق سے نہیں ہوتا چودھری صاحب. بعض اوقات ایک صاف آدمی بھی سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے. چودھری نے فوراً بات کاٹ دی. اسی لیے تو اسے اندر رکھنا ضروری ہے سر. ڈی آئی جی مڑا. اس کا چہرہ بے تاثر تھا. دیکھتے ہیں. کہنے کو تو یہ دو لفظ تھے مگر اس میں چھپی معنویت چودھری بہت اچھی طرح سمجھتا تھا. دوسری طرف کاشف چودھری باہر کھڑا اپنے باپ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. وہ جانتا تھا جنگ صرف عدالت میں نہیں لڑی جائے گی، اصل کھیل پردوں کے پیچھے شروع ہو چکا تھا، اور شاید اس کے اپنے ذہن میں بھی. وہ رات شاید عبدالحق کی اپنے رب سے ملاقات کی رات تھی. آج سے پہلے وہ ایک ایسے احساس جرم میں مبتلا تھا جو اسے مارے ڈال رہا تھا، لیکن آج وہ معمول سے زیادہ مطمئن تھا کیونکہ ارجمند نے اسے معاف کر دیا تھا اور وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا. کچھ دیر پہلے ایک پولیس افسر نے اس سے بات کی تھی اور کہا تھا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم پر قتل کا مقدمہ دائر ہے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے. اس حقیقت کے باوجود تم اتنے مطمئن اور خوش کیسے ہو؟ عبدالحق نے جواب دیا، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. میں نے اپنی عرضی اس کے آگے رکھ دی ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں. پولیس افسر اسے منہ پھاڑے دیکھتا رہا، اور اب عبدالحق واقعی آنکھیں بند کیے خاموشی سے اپنے رب کے حضور سر جھکائے بیٹھا تھا، یوں جیسے وہ واقعی اس سے ملاقات کر رہا ہو. جب سے وہ جیل میں آیا تھا اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ بہت مضبوط ہو گیا تھا، لیکن آج کچھ الگ ہی بات تھی. اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی پکار کے جواب میں کچھ انہونی ہونے والی ہے. کل رات بھی عبادت کے دوران اسے ایک جھپکی آ گئی تھی، اور اس کے خواب میں طویل عرصے کے بعد وہی بزرگ آئے تھے جو اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکے تھے. انہوں نے عبدالحق کو تسلی دی اور کہا، تم غم مت کرو، تمہارے دشمن کے ساتھ چاہے جتنے مرضی لوگ کھڑے ہوں، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے اور کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی. عبدالحق کی آواز بھرا گئی، آنکھوں میں نمی اتر آئی. مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے بابا، اس کی رحمت پر بھی، اس کی نصرت پر بھی. مگر آپ اتنے عرصے کہاں رہے؟ میں خود کو تنہا محسوس کرتا رہا، آپ کی رہنمائی سے محروم رہا. کئی فیصلے ایسے کیے جن میں دل مطمئن نہ تھا. اگر آپ ہوتے تو شاید میں بھٹکتا نہ. بزرگ نے گہری نگاہ سے اسے دیکھا. ان کی مسکراہٹ میں شفقت تھی، ملامت نہیں. بیٹا، بندوں کی رفاقت وقتی ہوتی ہے، اصل سہارا صرف اللہ کی ذات ہے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں. دنیا کی زندگی ایک امانت ہے، اور ہر امانت ایک دن واپس لوٹا دی جاتی ہے. انسان اپنے مقررہ وقت پر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے. اس کے بعد تعلق کی صورتیں بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہیں، انسان کے اختیار سے نہیں. تم نے سہارا چہروں میں تلاش کیا، حالانکہ سہارا ہمیشہ رب کے ساتھ تعلق میں ہوتا ہے. رہنمائی کسی ایک شخص کی محتاج نہیں. اگر دل اخلاص سے جھک جائے تو اللہ مختلف راستوں سے رہنمائی کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، کبھی انسان کے ذریعے، کبھی کسی واقعے کے ذریعے،
اور کبھی تنہائی کے ذریعے۔ عبدالحق خاموشی سے سنتا رہا۔ بزرگ نے بات جاری رکھی۔ تنہائی بھی ایک درس ہوتی ہے، محرومی بھی ایک پیغام ہوتی ہے۔ جب انسان خود کو بے سہارا محسوس کرتا ہے تب وہ حقیقت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تم اس عرصے کو خلا نہ سمجھو، اسے تربیت سمجھو۔ اللہ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں، بس اسے سنوارنے کے مرحلوں سے گزار دیتا ہے۔ تمہاری اصل رہنمائی تمہارے دل میں رکھی گئی ہے، فطرت کی صورت میں، ضمیر کی صورت میں اور قرآن کی صورت میں۔ اگر تم اپنے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط کر لو تو تمہیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ انسان کسی انسان کے سہارے نہیں جیتا، اصل سہارا صرف اللہ ہوتا ہے۔ ہم سب مسافر ہیں، اگر دل سچا ہو تو اللہ راستہ خود کھول دیتا ہے، کبھی تنہائی کے ذریعے، کبھی محرومی کے ذریعے، کبھی شکست کے ذریعے۔ یہ جو تم نے اکیلا پن محسوس کیا، یہ سزا نہیں تھی، یہ تربیت تھی۔ اللہ بندے کو چھوڑتا نہیں، بس اسے اپنے قریب لانے کے لیے دنیا کے سہارے کم کر دیتا ہے۔ بزرگ کا کہا گیا ہر جملہ سیدھا عبدالحق کے دل میں اترتا چلا گیا، جیسے کسی نے اس کے اندر بکھری ہوئی گرہیں آہستہ آہستہ کھول دی ہوں۔ عبدالحق نے محسوس کیا کہ سوال ابھی بھی باقی ہیں، مگر بے چینی بہت کم ہو گئی ہے۔ شاید جواب بھی مکمل نہ ملا تھا، مگر راستہ صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ اب عبدالحق اللہ کے حضور بیٹھا اس سے معافی طلب کر رہا تھا۔ جیل میں گزارے گئے اس ایک ہفتے کے دوران عبدالحق نے اپنی پچھلی تمام زندگی میں کی جانے والی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر بھی نظر ثانی کی تھی۔ تنہائی میں بیٹھ کر اس نے سمجھا کہ اس نے سب سے زیادہ حق تلفی ارجمند کی ہے۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اللہ نے اسے مزید مہلت دی تو وہ اپنی کی گئی پچھلی تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کی تلافی کرے گا، خاص طور پر ارجمند کے معاملے میں کی گئی ناانصافیوں کی۔ کافی عرصے پہلے اس نے خود سے یہ ٹھانی تھی کہ وہ اللہ کو تلاش کرے گا، اور اس تلاش میں اس نے ایک ایسا مشکل راستہ چنا تھا جو نہ صرف خود اس کے لیے سزا تھا بلکہ وہ ارجمند کو بھی خود سے دور رکھ کر اسے ایک ناکردہ جرم کی سزا دے رہا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ غیر فطری زندگی گزار رہا تھا۔ بہت پہلے جب اس نے خود کو ارجمند سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس تمام عرصے میں وہ بہت بے چین رہا تھا۔ وہ اس بے چینی کی وجہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ اس سے ناراض ہے کیونکہ اس نے اسے اپنے گھر بلانے کی دعوت دی تھی اور اس نے اس دعوت کو ٹھکرا کر کسی اور کو اپنی جگہ حج پر بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے پاس تو دولت بھی ہے اور ذرائع بھی، وہ خود تو ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے آسانی سے حج کر لے گا، لیکن وہ شخص جسے اس نے اپنی جگہ بھیجنے کی کوشش کی تھی اس کے پاس نہ تو ذرائع تھے اور نہ ہی وسائل۔ اپنے تئیں اس نے ایک اچھا کام کیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس پوری دنیا کا نظام چلانے والی صرف وہ ذات ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔ پھر وہ کیسے کسی کی قسمت کے فیصلے کر سکتا ہے؟ اور اسی فیصلے کے نتیجے میں نہ صرف وہ خود حج کی سعادت سے محروم ہو گیا تھا بلکہ وہ شخص جسے اس نے اپنی جگہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا وہ بھی شدید علالت کے باعث حج نہ کر سکا تھا۔ اس سب کے بعد وہ یہی سمجھتا تھا کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، اسی لیے وہ اتنا بے چین اور بے سکون ہے۔ اسے یاد تھا کہ ان دنوں میں جب وہ اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا تو وہی بزرگ جو ایک دن پہلے بھی اس کے خواب میں آئے تھے اس وقت بھی آئے تھے اور عبدالحق کو کہا تھا، ہر انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ تم نے کیا غلطی کی ہے۔ انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، ایک سیدھا اور آسان راستہ یا خود کو مشکل میں ڈال کر پیچیدہ راستہ۔ تم نے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے بہت مشکل راستہ چنا ہے، اب فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے، ساتھ میں غور و فکر بھی کرنا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اب جیل کی تنہائی میں عبدالحق وہ پچھلی تمام باتیں سمجھ رہا تھا اور خود پر افسوس کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انسان کو کبھی بھی خود کو بہت عقل مند نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ باتیں وہ اس وقت نہیں سمجھ سکا تھا جو آج اس جیل کی تنہائی میں اس کی سمجھ میں آ رہی تھیں۔ کسی کی حق تلفی کر کے، کسی کے حقوق غصب کر کے وہ اللہ کی قربت کیسے پا سکتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایک مثالی نمونہ ہے۔ انہوں نے عام انسانوں کی طرح زندگی گزاری اور خود کو غیر ضروری مشکلات میں نہیں ڈالا۔ اللہ بھی انسان کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، نہ کہ مشکلات۔ عبدالحق اب اپنی تمام پچھلی غلطیوں پر نظر ثانی کر رہا تھا اور اللہ سے توبہ طلب کر رہا تھا۔ وہ اللہ سے مخاطب تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں نادان ہوں،
مجھ سے بہت سی غلطیاں سرزد ہوئیں، خاص طور پر ارجمند کے معاملے میں۔ مجھے معاف کر دے اور موقع دے کہ میں اپنی غلطیاں سدھار سکوں۔ ادھر عبدالحق اللہ کے ساتھ رابطے میں مشغول تھا اور دوسری طرف فارم ہاؤس پر چودھری عبدالستار کی عیش و عشرت کی محفل جاری تھی۔ چودھری عبدالستار اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ ہر کوئی کامیابی کے نشے میں غرق تھا اور ہر کسی کے چہرے پر فخر اور بے پرواہی صاف نظر آ رہی تھی۔ چودھری کے فارم ہاؤس کی اندرونی محفل میں ماحول عیش و عشرت اور سیاسی خوشی سے بھرپور تھا۔ شراب، کہکہے، ہنسی مذاق اور خوشی کی لہر سب پر چھائی ہوئی تھی۔ ہر ایک محسوس کر رہا تھا کہ کل کا دن ان کے لیے فیصلہ کن اور کامیابی بھرا ہوگا۔ عبدالحق کو کل عدالت میں پیش ہونا تھا۔ کل اس کے فیصلے کا دن تھا۔ چودھری کو اس بات کا علم تھا اور اسی لیے وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ عبدالحق اپنی بے گناہی کے ثبوت عدالت میں پیش نہ کر پائے گا، اور اسی بنیاد پر اس کی خوشی آج پہلے ہی نظر آ رہی تھی۔ ڈی آئی جی صاحب کب کے واپس جا چکے تھے، لیکن چودھری عبدالستار اور اس کے دوستوں یاروں اور دونوں بیٹوں کی ساری رات شراب و مستی میں گزری تھی۔ گو کہ باہر ابھی اندھیرا تھا، لیکن صبح بھی زیادہ دور نہیں تھی۔ رات کے آخری پہر پارٹی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ جو لوگ ہوش و حواس میں تھے وہ واپس لوٹ رہے تھے، کچھ واپس لوٹ چکے تھے اور کچھ شراب کے نشے میں ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ آج چودھری عبدالستار نے خود بھی بہت زیادہ شراب نوشی کی تھی اور اس کے بیٹے، جو عام طور پر اس کے سامنے شراب نوشی سے پرہیز کرتے تھے، آج دل کھول کر شامل ہوئے تھے، گویا کہ انہوں نے جیت سے پہلے ہی جیت کی خوشی منا لی تھی۔ اسی اثنا میں چودھری کاشف اپنے باپ کے پاس لڑکھڑاتے ہوئے آیا اور بولا، پاپا گھر چلنا چاہیے، کل کا دن ہمارے لیے بہت اہم ہے، کچھ دیر ہمیں گھر جا کر آرام کرنا چاہیے۔ چودھری عبدالستار نے کہا، ارے ہم سب تو نشے میں ٹن ہیں، گاڑی کون چلائے گا؟ چودھری کاشف نے نشے میں دھت ہو کر ایک زوردار کہکہا لگایا اور بولا، آج گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گا۔ چودھری نے فوراً اعتراض کیا، لیکن تم تو خود نشے میں دھت ہو، گاڑی میں چلاؤں گا۔ لیکن کاشف چودھری بضد تھا کہ گاڑی وہی چلائے گا۔ نشے نے ان تینوں باپ اور بیٹوں کے دماغ بالکل مفلوج کر دیے تھے۔ وہ شراب نوشی کی حالت میں ڈرائیونگ کے خطرے کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے نشے میں مدہوش مہمانوں کو وہیں سوتا چھوڑ کر واپس حویلی کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ ڈرائیونگ سیٹ چودھری کاشف نے سنبھالی۔ آصف چودھری اور چودھری عبدالستار بھی ساتھ بیٹھ گئے اور وہ لوگ حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ عارف کو عبدالحق کے جیل میں جانے کے دوسرے ہی دن اطلاع مل گئی تھی اور وہ سب کچھ چھوڑ کر فوراً لاہور سے حق نگر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ عبدالحق کے حریف کا نام چودھری عبدالستار ہے، وہ حیرت سے کچھ دیر ساکت رہ گیا۔ عارف کے ذہن میں پرانی یادیں تازہ ہو گئیں، بھٹی کی قیام گاہ پر منعقد کی جانے والی وہ نجی محفلیں اور وہ کئی ملاقاتیں جہاں وہ خود اور چودھری عبدالستار ایک ہی محفل میں موجود تھے۔ اس نے فوراً سوچا کہ شاید پرانے تعلقات کچھ اثر ڈال سکیں۔ اس نے عبدالستار سے ملاقات کی، نرم لہجے میں پرانے تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے درخواست کی کہ وہ اپنے عزائم سے باز رہے اور عبدالحق کے خلاف جو بھی سازش یا پروپیگنڈا کیا ہے اسے ختم کرے۔ لیکن عبدالستار کا جواب ایک دم سخت اور فیصلہ کن تھا۔ سیاست، جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ اس نے واضح کر دیا کہ وہ عبدالحق کو موت کی سزا نہیں دینا چاہتا، صرف الیکشن تک اسے پھنسائے رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ عبدالحق کو نااہل کروا کر سیاسی میدان سے باہر کر دے، لیکن براہ راست اسے نقصان پہنچانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ عارف اور عبدالستار کے درمیان بحث شدت اختیار کر گئی، تلخیاں بڑھتی گئیں، بات کئی بار لڑائی جھگڑے تک پہنچی، لیکن کسی بھی طرف سے سمجھوتا یا مثبت نتیجہ نکلنے کی گنجائش نہ نکلی۔ اس دوران زبیر اور باقی لوگ بھی اپنی اپنی کوششوں میں مصروف رہے تھے۔ ہر کوئی عبدالحق کی بے گناہی، اس کے سیاسی مستقبل اور عوام کے اعتماد کی بحالی کے لیے جد و جہد کر رہا تھا۔ حالات کشیدہ اور غیر یقینی تھے، لیکن ہر فرد کی آنکھ میں امید کی ایک چھوٹی روشنی ابھی بھی باقی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا کسی نے بھی تصور نہیں کیا تھا، وہ حیرت انگیز واقعہ جس نے سب کی توقعات کو یکدم پلٹ کر رکھ دیا۔ چودھری عبدالستار اپنے فارم ہاؤس سے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ رات کے آخری پہر روانہ ہو رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کاشف بیٹھا تھا، جس نے سب سے زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ شراب تو چودھری عبدالستار اور آصف نے بھی پی رکھی تھی، لیکن سب سے زیادہ نشے کی حالت میں کاشف تھا۔ جلد از جلد حویلی پہنچنے کے لیے کاشف نے جیپ کی رفتار حد درجہ خطرناک حد تک بڑھا دی تھی۔
پھر ایک جگہ وہ ایسی گنجان اور خطرناک جگہ سے گزر رہے تھے جہاں ٹریفک کی ہلچل کم اور سڑک کا راستہ پیچیدہ تھا۔ اچانک جیپ بے قابو ہوئی اور ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ گاڑی الٹ گئی۔ اتنے شدید حادثے کے بعد بھی 2 گھنٹے تک کسی کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ رات کا پہر تھا، لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ آخرکار جب کچھ لوگ باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ چودھری کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ فوراً ایمبولینس منگوائی گئی اور تینوں باپ بیٹے کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ چودھری کاشف اور چودھری آصف تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ چودھری عبدالستار زخمی حالت میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ کئی گھنٹے بے ہوشی کے بعد جب اسے کچھ ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں کے بارے میں پوچھا۔ جب اسے ان کی موت کا علم ہوا تو چودھری عبدالستار پاگل ہو گیا۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ اس کا مستقبل اور تمام توقعات اپنے بیٹوں سے وابستہ تھی، جبکہ اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ بالکل نڈھال ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس نے عبدالحق کے ساتھ ناحق زیادتی کی تھی، جس کی سزا اسے آج بھگتنا پڑی۔ اس حادثے کی اطلاع پولیس کو بھی ہو چکی تھی اور وہ ہسپتال بھی پہنچ چکی تھی، لیکن چودھری عبدالستار کی نازک حالت کے سبب انہیں کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عبدالستار چند لمحے اپنے بستر پر نیم بے ہوش لیٹا رہا۔ آس پاس ہسپتال کا عملہ اور باہر پولیس اہلکار خاموشی کے ساتھ موجود تھے۔ آخرکار ہوش میں آتے ہی چودھری عبدالستار نے ہسپتال کے عملے کی طرف دیکھا اور لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر بولا، میں چاہتا ہوں کہ پولیس اہلکار مجھ سے ملاقات کریں۔ مجھے اپنا اعتراف قلم بند کروانا ہے۔ ڈاکٹر نے فکری انداز میں کہا، آپ کی طبیعت ابھی نازک ہے، ابھی بیان دینا ممکن نہیں۔ چودھری عبدالستار نے دوبارہ گہری سانس لیتے ہوئے پرعزم آواز میں کہا، میں جانتا ہوں میری حالت نازک ہے، یہ میری زندگی کے شاید آخری لمحے ہیں، لہٰذا میرا اعتراف قلم بند ہونا ضروری ہے۔ چونکہ قانونی طور پر پولیس کو روکنا ممکن نہ تھا، لہٰذا ڈاکٹر نے آخرکار اجازت دے دی۔ پولیس اہلکار کمرے میں آئے اور چودھری عبدالستار نے اپنا بیان قلم بند کروایا۔ چودھری عبدالستار نے ہاتھ جوڑ کر اور لڑکھڑاتے لہجے میں کہا، عبدالحق، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ آج میں بستر مرگ پر پڑا ہوں، میری چند سانسیں باقی ہیں۔ میں نے شاید زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن آج مرنے سے پہلے میں ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہوں۔ شاید اللہ مجھے اس کے بدلے معاف کر دے۔ میں نے سنا ہے کہ بستر مرگ پر تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور میں تو ساری زندگی اللہ کے وجود سے انکار کرتا رہا، اپنی طاقت پر مغرور اور مدہوش رہا۔ جب سے تم جیل گئے میں سب سے یہی کہتا رہا کہ اگر عبدالحق کو اللہ پر اتنا بھروسہ ہے تو وہ اپنے اللہ سے کہے کہ اسے اس مصیبت سے نجات دلائے۔ اور آج واقعی تم جیت گئے عبدالحق، اور میں ہار گیا۔ عبدالحق، میں نے غرور میں اور اپنی جیت کی خوشی میں اپنے دونوں جوان بیٹے کھو دیے۔ میرے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں بچا کھونے کو۔ ہاں، میں سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، عبدالحق بے گناہ ہے، بے قصور ہے۔ اس کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی وہ سب میں نے کی۔ میں اسے نااہل کروا کے سیاست سے دور رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ عوام میں اس کی مقبولیت اسے جتوا دے گی اور میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ لیکن آخرکار ہوا کیا؟ میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ میرا یہ بیان عدالت تک ضرور پہنچایا جائے۔ پھر وہ آخری سانسیں لیتا ہوا مر گیا۔ ہسپتال کا کمرہ سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر شخص خاموش اور حیرت زدہ تھا۔ سب جان گئے کہ حقیقت ہمیشہ اپنی راہ دکھاتی ہے اور اللہ پر یقین رکھنے والے کبھی تنہا نہیں رہتے۔ آج عبدالحق کی عدالت میں پیشی کا دن تھا۔ صبح ہی سے عدالت کے احاطے میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ عبدالحق کو عدالت میں لے جایا گیا۔ زبیر کے ساتھ ایڈوکیٹ کامران حیدر بھی موجود تھے اور ان کے چہرے پر پریشانی کے اثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ گو کہ کچھ گواہ موجود تھے جو عبدالحق کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار تھے، لیکن عینی شاہد کے طور پر کوئی ٹھوس ثبوت ان کے پاس نہیں تھا۔ کوشش کے باوجود بھی وہ ایسے شواہد اکٹھے نہیں کر پائے تھے جو عبدالحق کی بے گناہی ثابت کر سکیں، اس لیے ان کی پریشانی بجا تھی۔ زبیر بھی بہت زیادہ بے چین تھا۔ اماں، زرینہ اور ارجمند کو وہ بامشکل گھر پر روک پایا تھا، حالانکہ وہ عدالت آنے کے لیے بضد تھیں۔
لیکن عبدالحق نے خاص تاکید کی تھی کہ خواتین کو عدالت میں نہ لایا جائے، چاہے فیصلہ کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ جج صاحب تشریف لا چکے تھے اور کچھ ہی دیر میں سماعت شروع ہونے والی تھی۔ کمرہ عدالت میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب کی نظریں عبدالحق پر مرکوز تھیں اور ہر لمحہ بے صبری اور توقع سے بھرا ہوا تھا۔ ایڈوکیٹ کامران حیدر نے سماعت شروع کی اور عبدالحق کے حق میں دلائل دینا شروع کیے۔ ابتدائی مرحلے میں لگ رہا تھا کہ فیصلہ عبدالحق کے خلاف جا رہا ہے۔ دلائل کے باوجود کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا اور عدالت کا ماحول کشیدہ تھا۔ زبیر اور باقی سب افراد کے چہروں پر بھی بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک پولیس انسپیکٹر کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ دستاویزات تھی۔ اس نے جج کے پاس جا کر سرگوشی کی اور وہ دستاویز اسے تھما دی۔ جج نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر سر ہلایا، لیکن ابھی تک اس کا تاثر مکمل طور پر واضح نہیں ہوا تھا۔ جج صاحب نے دستاویزی اعتراف جرم کا بغور جائزہ لیا، ہر فریم کو غور سے دیکھا۔ ایک لمحے میں ان کے تاثرات بدل گئے۔ دستاویز میں عبدالستار کا اعتراف جرم موجود تھا۔ جج نے یہ اعتراف جرم سب کے سامنے بآواز بلند پڑھا۔ پہلے جو فیصلہ عبدالحق کے خلاف نظر آ رہا تھا وہ اچانک پلٹ گیا۔ پورے کمرے میں حیرت اور سکون کا ملا جلا اثر چھا گیا۔ دستاویز میں مرحوم چودھری عبدالستار کا حلفیہ بیان درج تھا، جس میں اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا کہ عبدالحق بے قصور ہے۔ عبدالستار کے دونوں بیٹے خوفناک حادثے میں جاں بحق ہو چکے تھے اور وہ خود شدید زخمی حالت میں آخری لمحات گزار رہا تھا۔ اس نے اپنے مرنے سے پہلے عدالت کے سامنے سچ بتانے کی تاکید کی تھی اور اعتراف کیا تھا کہ سب کچھ اس نے خود کیا، جو کچھ ہوا وہ سب اس کی اپنی سازش تھی۔ اس اعتراف جرم کے بعد جو فیصلہ عبدالحق کے خلاف نظر آ رہا تھا وہ اچانک پلٹ گیا۔ عبدالحق کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی، زبیر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور کامران حیدر کے چہرے پر بھی راحت محسوس ہوئی۔ کمرہ عدالت میں ہر شخص خاموش تھا، مگر دلوں میں انصاف کا بول بالا ہونے کا احساس چھا گیا تھا۔ جج نے آہستہ سے کہا، تحریری اعتراف جرم کا جائزہ لینے کے بعد عبدالحق کو اس کیس میں باعزت بری کیا جاتا ہے۔ عبدالحق نے سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر انتظار، ہر مشکل، ہر تنہائی کا لمحہ اللہ کی رضا میں تھا۔ یہ فیصلہ نہ صرف اس کی بے گناہی کا ثبوت تھا، بلکہ اس کی صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کی کامیابی کا جشن بھی تھا۔ کمرہ عدالت میں ہر شخص اس اچانک پلٹاؤ پر خوش اور حیران تھا، لیکن سب سے زیادہ حیران وہ پولیس افسر تھا جو عبدالحق کی قید کے دوران مسلسل اسے نوٹس کر رہا تھا۔ آج وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھا۔ اس کا دل پہلے خوف میں، پھر حیرت میں اور آخرکار سکون میں بدل گیا۔ وہ جان گیا کہ یہ شخص واقعی اپنے رب پر مکمل یقین رکھتا ہے اور عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کی یہ حقیقت ناقابل تردید تھی۔ پولیس افسر، وکلاء اور حاضرین سب جان گئے کہ عبدالحق واقعی بے گناہ ہے اور اس کا رب پر ایمان ناقابل تردید ہے۔ آج پورے حق نگر میں جشن کا سا سما تھا۔ عبدالحق کو ایک روز پہلے ہی باعزت بری کیا گیا تھا اور اس خوشی کی لہروں نے پورے گاؤں کو گھیر لیا تھا۔ زبیر، ساجد اور عارف نے مل کر ایک شاندار جشن کا انتظام کیا تھا، جس میں نہ صرف حق نگر اور سلطان نگر بلکہ آس پاس کے دیگر گاؤں کے لوگ بھی شامل ہوئے تھے۔ زبیر نے عبدالحق سے بات کی اور سوچا کہ اس موقع کو غنیمت جانا جائے۔ الیکشن سے پہلے اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں ایک الیکشن بیس تقریر کر کے اپنے موقف کو واضح کرنا بہتر ہوگا۔ چونکہ عبدالحق کافی دن جیل میں بند رہا تھا، اس لیے ان کی انتخابی سرگرمیاں ماند پڑ گئی تھیں اور اب یہ جشن ان کے دوبارہ ظہور کا بہترین موقع تھا۔ زبیر نے مولوی مہر علی کی موجودگی میں عبدالحق سے کہا، کاکا، آج اس جشن کے موقع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے ایک مختصر خطاب کریں تاکہ لوگوں کو حق کے لیے کھڑا ہونے کی ترغیب ملے۔ عبدالحق نے سر ہلایا اور مولوی صاحب سے مخاطب ہوا، مولوی صاحب، پہلے آپ کچھ فرمائیے۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا، ضرور بیٹا۔ پھر وہ سب کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، لوگوں، آج ہم صرف عبدالحق کی فتح کا جشن نہیں منا رہے بلکہ انصاف اور حق کی فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی فیصلہ کریں وہ سچائی اور انصاف کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عبدالحق نے نرمی سے مائک تھاما اور عوام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری آزادی صرف میری نہیں بلکہ اس گاؤں کے ہر انسان کی فتح ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے تجربات اور علم کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کروں گا اور ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔
زبیر نے اگلا قدم بڑھاتے ہوئے کہا، میں صوبائی اسمبلی کے لیے کھڑا ہوں اور آپ سب کی حمایت سے علاقے میں حقیقی تبدیلی لانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا مقصد صرف اقتدار نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت اور حق کے قیام کے لیے کام کرنا ہے۔ آخر میں مولوی مہر علی نے اختتامی بات کی، دیکھو بچوں، آج یہ جشن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب کو حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کے ساتھ ایمان اور خدمت کے جذبے سے ہم ہر مشکل کو عبور کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ لمحہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اس کے بعد پروگرام کا منتظم مائک سنبھال کر سامعین سے مخاطب ہوا، اگر آپ میں سے کوئی اسٹیج پر آ کر اپنی کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو وہ اب آ سکتا ہے۔ اسی لمحے ایک نقاب پوش شخص آہستہ آہستہ اسٹیج پر آیا۔ اس کی موجودگی نے سب کو حیران کر دیا، ہر آنکھ اس کی طرف مرکوز تھی اور عبدالحق بھی اسے دیکھ کر تھوڑا سا چونک گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اسے کہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن نقاب نے پورا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اس لیے شناخت ممکن نہ ہوئی۔ نقاب پوش شخص نے مائک تھامتے ہوئے کہا، میں آج آپ سب کو ایک شخص کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ سامعین میں خاموشی چھا گئی، سب یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ یہ شخص کون ہے اور کس کی کہانی بیان کرنے والا ہے۔ وہ لمحہ سنجیدہ، پرجوش اور سسپینس سے بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ شخص گویا ہوا۔ حوالات کی سلاخوں کے پیچھے سے میں اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ 35-40 برس کا وجیح اور باوقار شخص قتل کے مقدمے میں 2 دن پہلے ہی یہاں لایا گیا تھا، جہاں سے چند دن بعد عدالتی کارروائی کے بعد اسے جیل منتقل کیا جانا تھا۔ اس کے خلاف کیس کافی مضبوط تھا، اس لیے گمان غالب تھا کہ 1-2 پیشیوں کے بعد ہی اسے سزائے موت سنا دی جائے گی۔ میں ایک پولیس والا ہوں اور پہلے دن ہی سے میرا رویہ اور لہجہ اس کے ساتھ کافی سخت رہا تھا، لیکن اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ ہوتی تھی اور ہمیشہ وہ مجھے بڑا سمجھتے ہوئے ادب سے اور نرم لہجے میں بات کرتا تھا، اور مجھ جیسا سخت انسان بھی 2 دن میں ہی اس کے اچھے اخلاق کے سامنے ہار گیا تھا۔ اب وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس طرح خوشی و خضوع سے دعا مانگ رہا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہو۔ دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے لبوں پر پھر وہی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح میرا حال احوال پوچھا۔ آج خلاف معمول میرا لہجہ کافی نرم تھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی اس نے قتل جیسا جرم کیا ہے، کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم کر سکتا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو پھر میں ایسا گھناؤنا جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیارات دیتا ہے نا، تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ وہ ان سب کو اپنا کمال اور حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے ایک بااثر انسان نے قتل کروا دیا اور الزام مجھ پر لگا دیا۔ جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے گئے اور میں یہاں آ گیا۔ یہ سن کر مجھے دکھ سا ہوا۔ تو تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا؟ گھر والوں نے اپنی سی کوشش کی، لیکن وہی بات، اس معاشرے میں لوگ بھی ڈر کے مارے اسی کا ساتھ دیتے ہیں جو طاقتور ہو۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے۔ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے آگے اپنی عرضی رکھ دی ہے، جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے پر یقین لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اسے میری بے گناہی کا علم ہے اور وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ دعا سے کام ہو جائے گا؟ اگر نہ ہوا تو؟ جب اس سے مانگا جاتا ہے نا، تو پھر شک میں نہیں پڑتے کہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ میں بس اس کے چہرے کو تکتا رہ گیا کہ اس سے پہلے اللہ پر اتنا یقین شاید ہی کسی میں دیکھا ہو۔ اس دوران اس کے گھر والے بھی اس سے ملنے آئے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مسلسل اسے سمجھاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے عرضی رکھ دی ہے، اسے پتا ہے میں بے گناہ ہوں، دیکھ لیجئے گا وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔
میں نے اللہ پر اتنا یقین اس سے پہلے صرف پڑھا ہی تھا لیکن دیکھا کبھی نہیں تھا۔ میرے دل میں اب اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شاید اللہ کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے جو پتھر دل کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اور پھر جس دن اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی عجیب واقعہ ہوا۔ جس شخص نے خود قتل کروا کے الزام اس پر لگایا تھا وہ اپنے 2 جوان بیٹوں کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اسے ایک خوفناک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں اس کے دونوں جوان بیٹے تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کافی گھنٹوں بعد ہوش میں آنے کے بعد اسے اپنے دونوں جوان بیٹوں کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور بگڑ گئی۔ اسی جانکنی کے عالم میں اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے چیخ کر قریب موجود ڈاکٹر کو پولیس کو بلانے کا کہا۔ بار بار اصرار پر ڈاکٹر نے نرس کو پولیس کو بلانے کا اشارہ کیا تو اس نے لڑکھڑاتی آواز میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس شخص کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی۔ اس نے ڈاکٹر اور پولیس سے وعدہ لیا کہ وہ یہ اعتراف ضرور عدالت تک لے کر جائیں گے۔ شاید دونوں بچوں کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر یہ اعتراف عدالت پہنچا، ادھر وہ آدمی مر گیا۔ کل عدالت میں اس جوان کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت اقبال جرم کی صورت میں موجود تھا، لہٰذا اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گمسم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھیں اور اس کی بوڑھی ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی جو پہلے تو عدالت میں موجود نہیں تھی لیکن کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے پوتے کے ہمراہ عدالت پہنچی تھی۔ آج اس قیدی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان تک نہ تھا۔ اور مجھے یاد ہے مجھ سے ملنے کے بعد جب وہ جانے لگا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات بتا کر جائے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں، تو اس کے الفاظ تھے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور دوست نہیں، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اسی سے مدد مانگیں اور پھر یقین بھی رکھیں کہ وہ قبول کرے گا۔ وہ محض کسی سوچ یا تصور کا نام تو ہے نہیں بلکہ وہ تو ایک زندہ حقیقت ہے اور اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، شاہرگ سے بھی قریب۔ وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ مشکل میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا، اور جو اس سے مانگ کر شک میں نہیں پڑتے اللہ بھی انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایسے طریقوں سے اس کی مدد کرتا ہے کہ عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اب واپس جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں یا جیسے میں نے آج ہی اپنے اللہ کو پا لیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ نقاب پوش شخص خاموش کھڑا رہا جیسے پورے ماحول کا وزن اپنے کندھوں پر محسوس کر رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، آپ لوگوں میں سے زیادہ تر شاید سمجھ چکے ہوں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس نے عبدالحق کی طرف رخ کیا اور دھیرے سے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ عبدالحق ایک دم حیران رہ گیا۔ یہ وہی پولیس افسر تھا جو اکثر اس کے قریب آتا، اس کی بات سنتا اور جس کے ساتھ اس نے یہ سب باتیں کی تھیں۔ افسر نے اپنے قدم آگے بڑھائے، پھر عبدالحق کو زور سے گلے سے لگا لیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر نم آنکھوں کے ساتھ مائک دوبارہ سنبھالا۔ آپ سب بالکل درست سمجھے، میں عبدالحق صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے انہیں جس قدر استقامت اور صبر عطا فرمایا ہے میں نے اسے پچھلے 1 ہفتے میں قریب سے دیکھا ہے۔ آپ کو ان سے بہتر کوئی انسان نہیں مل سکتا۔ آج میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ انہیں ووٹ دیں اور اپنی تقدیر بدلیں۔ مجمع میں خاموشی اور حیرت کی کیفیت چھا گئی تھی۔ ہر آنکھ میں احترام، محبت اور عقیدت کے جذبات جھلک رہے تھے۔